رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ابھی جو میں آپ کو چند آیات دکھانے لگا ہوں استویٰ علی العرش پر، اس سے میں آپ کو ایک کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت بتانے لگا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ میں چند آیات ہیں ان کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں. یہ 6 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 54 جو کہ سورہ اعراف ہے. در حقیقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. استویٰ ثم استویٰ علی العرش. اسی طریقے سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 3 پہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا. ثم استویٰ علی العرش. اسی طریقے سے سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 2، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. یہاں پہ اس کی ترجمہ ہے ثم استویٰ علی العرش. اسی طریقے سے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. ثم استویٰ علی العرش. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں. سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں بھی وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. ثم استویٰ علی العرش. اور آخری صورت جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 4، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. ثم استویٰ علی العرش. اب یہ استویٰ علی العرش اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر جا کے بیٹھا، ایسے جا کے بیٹھا جیسا کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے، یا کیسے جا کے بیٹھا، یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں حقیقی مطلب اگر آپ اس کو حقیقی معنوں میں دیکھیں تو یہ باتیں یہاں پہ ساری کیوں کی جا رہی ہیں، ایک ہی بات بار بار کیوں دہرا. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا؟ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ہمیں باتیں کیوں بتائیں. سب سے پہلے اس کے لیے میں آپ کے لیے سورہ یونس کا حاشیہ پڑھتا ہوں مولانا مودودی کا جو انہوں نے لکھا ہے اس پر، اور وہ یہ حاشیہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی پیدا کر کے وہ معطل نہیں ہوگا، بجائے یہ سوچنے کے لیے وہ کیسے بیٹھا کیوں بیٹھا، unless until ہمیں کوئی کلیئر دین سے کوئی اس کے بارے میں بات مل جائے. اب آپ اس کا اصل مقصد دیکھیں بتانے کا کیا ہے. یعنی پیدا کر کے وہ معطل نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا چلو زمین و آسمان بناتا ہوں بس پھر بنا کے اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، بلکہ اپنی پیدا کی ہوئی کائنات کے تخت سلطنت پر وہ خود جلوہ فرماؤ جیسے ایک بادشاہ بیٹھتا ہے. یعنی کہ ہی از دا سپریم اتھارٹی آن دس یونیورس. کائنات کی وہ طاقت ہے، وہ خود جلوہ فرما ہوا اور اب سارے جہاں کا انتظام عملاً اسی کے ہاتھ میں. نادان لوگ سمجھتے ہیں خدا نے کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا کہ خود جس طرح چاہے چلتی رہے، یا دوسروں کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کو جیسا چاہیں تصرف کریں، اس میں جیسا چاہیں تصرف کریں. قرآن اس کے برعکس یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی اس پوری کارگاہ پر آپ ہی حکمرانی کر رہا ہے، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری زمامی اقتدار پر وہ خود قابض ہے. ہی از دی الٹیمیٹ اتھارٹی. کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست اس کے حکم کی یا اذن سے ہو رہا ہے. اس جہان ہستی کے ساتھ اس کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کبھی اسے وجود میں لایا تھا، بلکہ ہمہ وقت وہی اس کا مدبر و منتظم ہے، اسی کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے، اسی کے چلانے سے یہ چل رہی ہے. اور سورہ اعراف میں بھی بڑا خوبصورت حاشیہ لگایا. میرے خیال لمبی ہو جائے گی ویڈیو اگر میں اس کو بھی پڑھنے لگ گیا، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اسے بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ خود ہی چلے. اور لوگ جو ہمارے لیے اس میں کیا ایک سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل حاکم، اصل بادشاہ، اصل خدا اس کائنات کا خدا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا اللہ نے بنا کے چھوڑ دی، اب کوئی اوپر اس کے کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہوا، لہٰذا ہم جس کو چاہیں جا کے بادشاہ بنا دیں، جس کے سامنے جا کے سجدے کرنا شروع کر دیں. نہیں، ایک بادشاہ موجود ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اور یا خود اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، کوئی ہے تو نہیں میں ہی بن جاتا. نہیں، اسی لیے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ موجود ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کو جا کے اپنا خدا نہیں بنا، اپنے خود اصول نہیں بنا لیں، اپنی حکومتیں بنا کے اپنے اصول اور اپنی کانسٹیٹیوشنز نہیں بنانی. خدا کی، یہ خدا کی کائنات ہے، اسی کی کانسٹیٹیوشن چلے گی اس کائنات میں.
سبحان اللہ. اور یا اپنے آپ کو نہیں خدا بنا، اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھ لینا. اور اس سے ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو ایک امید ملتی ہے، سہارا ملتا ہے کہ ایک خدا موجود ہے، اس نے بنا کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ خود ہی جیسے چلتی ہے چلتے رہے. وہ ہمارے پاس، انسان ڈپریشن سے بچتا ہے، انسان پریشانی ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کو کوئی حاجت ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ جب وہ پریشان ہو، اسے پتہ ہے کہ ایک خدا ہے جو اس کو براہ راست چلا رہا ہے، اس کائنات کو موجود ہے. وہ ثم استوى علی العرش، یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، وہ خود ابھی چلا رہا ہے اس کو، وہی بادشاہ ہے. وہ ابھی بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں. سبحان اللہ. امید بھی ہے انسان کے لیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس بادشاہ کو آپ کو پتہ ہے وہ موجود ہے، وہ چلا رہا ہے، اس بادشاہ کو راضی کریں، راضی کر کے اس بادشاہ سے، جیسے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تحفے تحائف، ان سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اس بادشاہ کو راضی کرنے کی کوشش، اس کے غضب سے بچیں، اس کی جہنم سے بچیں، اور اس کو راضی کر کے اس کی جنت میں جانے کی کوشش کریں کہ وہ بادشاہ آپ کو جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. یہ بات بتائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.